بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ڈیجیٹل میڈیا کے جو بڑے نامور جو نام ہیں ان سے آپ نے میری ملاقات آج اس کا انتظام کرایا ہے، اور میری شاید یہ ایک پہلی مڈ بھیڑ ہے آپ سے۔ ویسے میں ایک اعتراف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا میں کبھی اتنا فالوور نہیں رہا، سچی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو میڈیم ہے اب واقعی پاکستان میں یہ اس کی آواز بڑے زور سے گونجتی ہے اور سنی جاتی ہے۔ جب میں پنجاب میں تھا بطور خادم، اس زمانے میں بھی مجھے بہت سنسیئر ایڈوائس ملتی تھی کہ جی آپ کو اتنی آپ کام کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کی وہ پبلسٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں ملتے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے اور کیوں نہیں ان سے انٹریکٹ کرتے؟ میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے، لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں۔ تو مگر آج سوشل میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک اٹ از اے وائس وچ از ہرڈ آل اوور دا ورلڈ۔ پاکستان میں خاص طور پہ اس کا بہت ٹرینڈ ہے۔ تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملا ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آج آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک یہ ریگولر فیچر ہم بنائیں گے کا، اور ایک فرینک ایک ڈسکشن ہوا کرے گی۔ ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی گنجائش نہ ہو۔ وہ بالکل پھس پھسی محفل ہوتی ہے۔ محفل وہی ہوتی ہے، وہی سجتی ہے، وہی اچھی لگتی ہے جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو۔ تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں ابتدائی کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی میں 24 اکتوبر کو سعودی عربیہ گیا اپنے دوسرے ایک دورے پر پچھلے 6 ماہ میں، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر ہمارے جو بھائی ہیں ہز رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان، ان سے میری ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ان کی کابینہ کے ساتھ، اور بہت ایک مثبت اور بہت اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی، اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بالکل تیار ہیں، اور ایسے منصوبے جو کہ انویسٹمنٹس کے لحاظ سے جو پروفٹیبل ہیں ان میں سعودی انویسٹمنٹ جو ہے، سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ بالکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پائیدار ترین دوست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کسی کو۔ 75 سال سے جب سے پاکستان مارج وجود میں آیا ہے، سعودی عرب چاہے وہ ایک مشکل وقت ہو، اچھا وقت ہو، زلزلہ تھا تو جو سٹرنگز نہیں لگائے، تو یہ دوستی ایک جڑی ہوئی ہے صدیوں کے رشتوں میں، جس میں اسلامی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو اس خطے سے لوگ وہاں پر گئے، سندھ سے اور دوسرے علاقوں سے۔ آج وہ مثال کے طور پر عبداللہ سندھی کے رشتوں میں بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ سعودی کراؤن پرنس بہت جلد پاکستان تشریف لانے والے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کا دورہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا۔ میں چین جانے والا ہوں، چین بھی پاکستان کا، سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے۔
بھائی چارہ ہے، پاکستان کا ساتھ دیا، پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا، اور یہ دوستی، یہ تعلق 2015 میں ایک نئی اس نے شکل اختیار کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلی کے منصوبوں میں. آج ہزاروں میگا واٹ پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پیدا ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے. اور وہ وقت تھا 2015 جب اس ملک میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک لازوال رشتہ ہے، اور یقیناً یہ ہمالیہ سے بھی اونچا اور سمندروں سے بھی گہرا ہے. اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو، تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہمہ گیر کرے گا. لاکھوں گھرانے ہیں، ان کو 25,000 روپیہ فی گھرانہ ان کو ہم نے امداد دی ہے، اور تقریباً 70 ارب روپے یہ ہم نے تقسیم کیے جا چکے ہیں انتہائی شفاف طریقے سے. نیٹ وہ دیے ہیں ہم نے، نیٹس دیے ہیں، ادویات، کھانے کے پیکس، اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے. لیکن جو خلیج ہے، ہماری جو اس کو ضروریات ہیں اور جو وسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں، وہ خلیج بہت بڑی ہے، اس لیے کہ ابھی 13,000 کلومیٹر ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں. ہمارے 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. خاص طور پر سندھ میں آپ کی چاول، آپ کی کاٹن، شوگر کین بھی، اور کھجور کے جو پھل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا. یہ تقریباً 40 ارب ڈالر کا تخمینہ ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو، جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ ہچکولے کھا رہی تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس سیلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت نے کوشش کی. مگر شومی ایک قسمت دیکھیں کہ ابھی سعودی عرب کے دور سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا پاکستان، اور یہ دھرنے تھے، گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے، سڑکوں پر غلاظت تھی. جوڑ رہے ہیں جس طرح ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونسلے کو، اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت دن رات محنت کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے. مجھے بتائیں، ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں، خطا کار ہیں. 6 ماہ گزر گئے ہیں، 6 ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی، کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت تو دور کی بات ہے، کوئی الزام بھی دے سکا؟ ان کے پہلے 6 مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچا ہو گیا تھا، کس طرح جناب انہوں نے شوگر کی ایکسپورٹ کا اعلان کیا، اور کس طرح لوگوں نے اربوں روپے کی منافع خوری کی، گندم ایکسپورٹ کی، گندم امپورٹ کی، شوگر ایکسپورٹ کی، شوگر امپورٹ کی، اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے $3 پر یونٹ مل رہی تھی، اس کی پرواہ نہ کی. آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی. اس ملک کو انہوں نے دیا کیا؟ اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے؟ کوئی ایک کام کر کے دکھایا 4 سالوں میں کہ آج پر یہ دھرنے لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے؟ تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسسٹ کا یہ مذموم ارادہ ہے، جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ، میں نہیں تو کچھ نہیں. قابل تلافی نقصان پہنچتا تو پہنچ جائے. اس کی نظر میں اس کی جو اپنی، یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں، گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں، اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو. یہ وہ تمام معاملہ، منتخب حکومت ہے، پارلیمان نے منتخب کیا ہے، ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا، تو اس لیے یہ لے کے نکلے ہیں لانگ مارچ. تو سر اپنا آرمی چیف ہوئے گا؟ گزارش یہ ہے کہ میں آج بات بتائی دیتا ہوں. ایک میرے جاننے والے ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کے
جاننے والے ہیں، نواز شریف صاحب کی جاننے والے ہیں، تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ میں ڈائلاگ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی زبانی، اللہ عالم ان کی زبانی، کہ وہ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور ساتھ ڈائلاگ کی بات بھی کر رہے تھے. میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائلاگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پایا حقارت سے ٹکرایا. میں نے پارلیمان میں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہا لیٹسٹ سائن چارٹر آف اکانومی، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھ سے این آر او مانگتے. یہ جواب ہوتا تھا، یہ چور ڈاکو مجھ سے این آر او مانگتے ہیں، میں نہیں کرتا ان سے ہاتھ ملانا، گوارا نہیں کرتے تھے. مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ ان سے ہاتھ ملایا جائے، لیکن ہماری ایک اسلامی اقدار ہے، دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتنے اختلافات ہوں آپ بات چیت کرتے ہیں. تو وہ گزرتے تھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، ان کی مرضی. جس طرح میں کہ ایک تکبرانہ، ایک تحکمانہ ان کا انداز. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں، اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کرنا ان کو، اور دوسرا کہ جی یہ ہم الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں، الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیٹ دیں تو ہم اس کے لیے تیار. اور دوسرا آرمی چیف. میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو اپوائنٹمنٹ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایکٹ میں جو امینڈمنٹ کی تھی، اور خالصتاً یہ ایک آئینی معاملہ ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیر اعظم کو دی ہے. تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاورت کرنا چاہتے ہیں؟ اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا 3 نام وہ دیں اور 3 نام میں دوں. میں نے کہا میں ان کو اب پیغام دے دیں، میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلاگ کے لیے تیار ہوں، جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بحرانی کیفیت میں نہ آئے. اس میں چارٹر آف اکانومی بھی ہے، اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں. لیکن جہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے. مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کی، وہ ایک آئینی اختیار ہے، اور ایک آئینی اختیار، اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں. اینڈ دیٹس اٹ. اور ایک بات میں آپ کو یاد کر دوں، یہ کوئی خود نمائی کی بات نہیں ہے. میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا ہوا تھا، اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرمانروا ہیں ان کے نام، کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شے پہ انہوں نے کیا. ان کو کسی کو ظاہر ہے انہوں نے عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو 6 سال، کسی کو 3 سال کی ان کو سزائیں کر دیں. میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کہا اس خطے میں جہاں پر دشمن کے لیے بھی جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے. تو انہوں نے اگر یہ اپنا یہ گالیاں دی ہیں، سب کچھ کیا ہے، تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں. میں پاکستان کا کسی ایک پارٹی کا میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں 22 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں، ان کو درگزر کریں. بخدا کراؤن پرنس نے، میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بخشی، بہت شاندار ہمارا استقبال کیا، اور بہت گرم جوشی سے ملے. انہوں نے 10 سیکنڈ نہیں لگائے، انہوں نے کہا کہ ان کو میں وزیر اعظم آپ کی یہ فوراً آرڈر دے دوں گا، اور آج رات ہی آرڈر دے دوں گا. اب آپ بتائیے کہ بھائی کوئی میں نے یہ اپنی کوئی یہ بیچارے جو پھنس گئے عمران خان کی ایک مذموم حرکت کی بنا پر، جو یہ بات کبھی سچ ثابت ہو، وگرنہ پر ہم ایک دائرے میں گھومتے رہیں گے. ارشد چودھری، انڈیپینڈنٹ اردو سے میرا تعلق ہے.
سر یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو ان پر وہ تنقید کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پہ بات چیت ہوتی ہے، ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا الیکشن ہونا ہے 2023 میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے، 2-3 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، تو ان کے ساتھ نیگوسیشن اس معاملے میں کی جائے گی یا کیا راستہ اپنایا جائے گا اس چیف الیکشن کمشنر کے نیچے اگر وہ انتخابات کو نہیں مانتے تو؟ 3 صوبوں میں تو ان کی حکومت نہیں ہے. ان کی ایک صوبہ میں سالم حکومت ہے اور ایک صوبے میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر شراکت کی حکومت ہے. تو ایک تو میں ذرا معافی چاہتا ہوں، تصحیح کر دوں، وہ میرا ضروری تھا. یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ عمران نیازی نے نام دیے تھے. وہ جو ہمارا جو ایک قانون ہے اس میں مشاورت ہوتی ہے، چاہے وہ کیئر گورنمنٹ ہے یا اس طرح کی عام جو پوسٹنگز ہیں، نیب کے چیئرمین کے میں مشاورت تھی. انہوں نے قانونی آرڈیننس سے ختم کر دیا کہ میں نے لیڈر آف دی اپوزیشن سے میں نے مشاورت نہیں کرنی. کیوں؟ ان کے جو الفاظ جو منہ پہ نہیں لائے وہ جو کہتے تھے. تو اگر اس وقت میں وہ تھا تو اب مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں اپنا ایک بالکل دودھ کا نہایا ہوا بالکل میں اب مجھ سے مشاورت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو تو ہاتھ بنانا پسند نہیں کرتے تھے. جن رات کہتے یہ انور کے لیے تیار ہے چاہتے ہیں اور کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. خط لکھتے تھے لیڈر دی اپوزیشن کو تو میرا نام نہیں اوپر لکھتے تھے. میں اس کے باوجود بھی ان کے جواب دیتا تھا ان کا نام لکھتا تھا پرائم منسٹر. یہ میرا نام نہیں لکھتے تھے. اتنی حقارت، اتنی ان کو دشمنی تھی، نہ جانے اتنے وہ اکتائے ہوئے تھے مجھ سے. اب وہ اپنے پیغمبر بھیجتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں. یہ بدترین قسم کا دوگلا پن نہیں تو کیا ہے؟ بدترین قسم کی منافقت نہیں تو کیا ہے؟ بدترین وہ میں نے آپ کو بتایا. سعودی عرب تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں، گھڑیاں وڑیاں، تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں؟ ایک تو یہ ہمیں بتا دیجیے گا. میں اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی چھڑی دی ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ یار تجھے تو بیچ ہی دیں دے. میرا سوال ابھی رہ گیا. ایک یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا. وہ یہ ہے کہ کہا آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسا لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، اور آپ کے مطلب کہ میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی، کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ چائنا آپ جا رہے ہیں اور چائنا کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر، آئی پی پیز کا بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکیس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں زر مبادلہ دے سکیں. اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس؟ جراجی صاحب بہت مہربانی، آپ نے بڑے ریلیونٹ سوال پوچھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات ذرا آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں. وہ جو تحفہ ملا تھا گھڑی کا وہ بطور وزیر اعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گورنر جو بھی مہمان کسی ملک میں جاتا ہے. سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو تحفہ دیا عمران نیازی صاحب کو بطور وزیر اعظم پاکستان. تھینک یو ویری مچ. کہ وہ 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم کے طور پر گئے تھے. ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا تحفے ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو تحفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی، پتہ نہیں 14 کروڑ یا 17-18 کروڑ روپے کی. میرا جو ہمارا جو ہے توشے خانے کا جو قانون کہ آپ کوئی تحفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ تحفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج، اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے، وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ تحفہ لے لیں.
لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی تحفہ بازار میں بیچ کے پیسے جیب میں ڈال لیں. یہ تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی توہین ہے. یہ تحفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیر اعظم پاکستان ہیں, ان کو میں نے تحفہ دیا بڑی خوشی سے, اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنا جب آپ تحفے ایکسچینج کرتے ہیں, لیتے دیتے ہیں, تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. تو آپ وہ تحفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں, اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں, اور پیسے اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں. خالی یہی نہیں ہوا, اور جو تحفے ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیے, پیسے جیب میں ڈال لیے, اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی تھی ریشو وہ جمع کرا دی. اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے, جو ریکوائرمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ ممبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ایک لازمی ہے الیکشن کمیشن میں, اس سے آپ غائب کر دیں. تو اس سے بڑا مس ڈیکلیریشن کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیے, بعد میں توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کرایا, جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن کو بتایا نہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چور ڈاکو ہیں. یار خدا کا نام مانیں, یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کے ساتھ ایک کلٹ ہے, لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے بات سچی کرنی چاہیے, ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی, اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں, آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا, اکانومی کو برباد کر دیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بجائے ایک اینٹ نہیں لگائی, 1 کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا, بلکہ آپ نے بنی گالا گھر جو غیر قانونی گھر تھا اس کو اپنے آپ نے منظور کروا لیا اور غریبوں کے گھر مسمار کر دیے. ہٹلر نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے, میں اس کی تعریف میں بات نہیں کر رہا, ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کے رکھ دیا تھا. ہی ہیڈ ٹیکن اٹ ٹو اے ڈفرنٹ لیول, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر ویز ہیں, آٹوبان کہتے ہیں سڑک کو, جو جرمن زبان میں لفظ ہے, اور آٹوبان, تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں, دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائیں, انڈسٹری بنائی, اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں. اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے, اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا, اس لیے کہ وہ ایک فیشسٹ تھا. وہ دن رات قوم کو اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا. تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا. آپ کے جو جھولی میں تو غریب عوام کی خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں. لہٰذا آپ نے ان 4 سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا, ان جلسوں میں, ان دھرنوں میں, ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بتانے سے قاصر ہیں. چور ڈاکو, اب وہ آپ دن رات جو کہتے رہے, آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی. خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں, خود آپ سب سے بڑے, آپ نے اس ملک کے ساتھ آپ نے دھوکہ کیا, فراڈ کیا آپ نے, اور جو ہمارے دوست ممالک کے جو جذبات ان کو مجروح کیا, ان کو بتایا کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کے جو تحفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیچ دیتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی, فلاں ہوا. یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے تحفوں کو بیچ دیا اور جیب میں پیسے ڈال لیے, اور پھر ڈکلیئر نہیں کیا. اور ان ممالک کو جنہوں نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی, ان کے بارے میں آپ نے جو جا کے فورنسک آڈٹ کروائے اور اپنے ساتھیوں اور واریوں کے ذریعے آپ نے الزامات لگائے. یہ کہاں کی قومی خدمت ہے, یہ کہاں کی سیاست ہے, یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عزم ہے. یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیہ گھڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں. دیکھیے میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نواز شریف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنے ساتھیوں کی مہربانی سے میں 10-12 سال 12.5 سال اس صوبے میں
اپنا خادم رہا 97-99 جب مشرف کا مارشل لا آیا اور پھر 2008 اور 18 تک 12.5 سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے الحمدللہ. بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی لیکن دوست بس بھی آنیسٹ مسٹیکس, لیکن کم سے کم آپ دیکھ لیں PKLI ہے جو دنیا کا ایک معروف زمانہ اسپتال بنایا جس کو عمران نیازی نے اور ثاقب نثار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا, اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا عمران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا, اور پھر رشوت اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا. یہاں پر میرٹ واز دی آرڈر آف دا ڈے, چاہے وہ سپاہی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک SHO یا ایک ٹیچر. لاکھوں ٹیچر ڈاکٹرز نرسیں بھرتی ہوئیں اس صوبے میں میرے ان 12.5 سالوں میں الحمدللہ 100% آن میرٹ. آپ ایک میرٹ گنوا دیں آپ نے کیا کیا. آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جواہرات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کی, آپ نے دھجیاں اڑا دی. جو صبح آپ کی حکومت میں 4 سال یہاں چلتا رہا, رشوت, ڈپٹی کمشنر, اپنا SP اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسسٹنٹ کمشنرز اور DPOs, میں کس کی بات, پٹواری, تحصیلدار, سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ. میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں, اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں, کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی DPO یا SP یا ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے. کسی کی مجال نہیں تھی. میرٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا. تو دیکھیے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے ادب کے ساتھ اور کہ دیکھیں یہ قوم 22 کروڑ عوام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے, ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے, ان کو دوائیاں دینی ہیں, تعلیم دینی ہے. کہاں ہم بنگلہ دیش, کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم, اور ہندوستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ. آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی میدان میں اب کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو کیا ہم نے دوڑ میں پیچھے رہ جانا ہے اور نعروں اور اس طرح کی جھوٹ, فریب اور دھوکے اور گھٹیا الزامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے, یا قوم کو توانا کرنا ہے اور قوم کو ہم نے جری اور اس دنیا میں اقوام عالم میں اس کا مقام دلوانا ہے. چین کا وزٹ الحمدللہ دیکھیے وہ سعودی عرب کا بہت ہی رہا ہے ایک اپنا مثبت اور حوصلہ افزا دورہ. میں قبل از وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ایسے میں جس طرح عمران نیازی ڈینگے مارتے تھے, میں کوئی اپنا شیخ نہیں بکھیرنا چاہتا. انشاءاللہ موقع آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی. اور چین میں جا رہا ہوں, چین پاکستان کا ایک بہت پائیدار دوست ہے, بہت پائیدار دوست ہے. جناب شی جن پنگ دوبارہ منتخب ہوئے ہیں سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی. انہوں نے ان کے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے. ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے. میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. عمران خان صاحب کا پروپیگنڈا جو ہے وہ اتنا پاپولر ہو رہا ہے, یا وہ اپنا بیانیہ اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو DGISI کو سامنے لانا پڑتا ہے. کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور DGISI کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا؟ دیکھیے کہ عمران نیازی نے افواج پاکستان کے اوپر تابڑ توڑ حملے کیے. سننے میری بات ذرا. افواج پاکستان دیکھیے یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے, پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے. اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں, چاہے وہ جنگیں ہوں, چاہے وہ دہشت گردی ہو. اب دیکھیے دہشت گردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ اور پھر دوسرے علاقے دہشت گردوں سے مکمل طور پر
یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے. ہسپتالوں میں بم پھٹتے تھے, اسی شہر لاہور میں, دکانوں میں, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں, پشاور میں, آرمی پبلک اسکول, کراچی, کوئٹہ, خود GHQ میں, تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی. تو آپ دیکھیں, اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گی, کس طرح دہشت گردوں نے, کس طرح ہمارے, بھائی ذرا میں بات کر رہا ہوں, کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی, ان کی تضحیک کی. وہ میں الفاظ میں زبان پہ نہیں لا سکتا, لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے, ہماری فوج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان دہشت گردوں کے خلاف وہ جنگ لڑی, اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹل جوان ہمارے شہید ہوئے, افسر شہید, ان کے بچے شہید ہوئے, عام شہری شہید ہوا, مائیں بہنیں, جرنیل, آپ کا کرنیل, آپ کے بریگیڈیئر, آپ کے سپاہی, لانس نائک. تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پھر آپ زہر اگلیں. کیوں؟ صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا؟ مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا, کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام؟ اور وہ ووٹ آف کانفیڈنس, اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے لیے عمران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ اس کی ایکسٹینشن لے لیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک حوالے سے بھی کوئی اخباروں میں تو جیل میں تھا, ایک بڑی وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر پارلیمانی الفاظ اور کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا, چاہے جائے کہ اس کو اپنی زبان پہ لے کے آئے, وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ. اور یہاں پر ایک آئینی ایک کردار ہے پارلیمان کا, اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیشکش کی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں, اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اپنا اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا. میں یہ بات بالکل یہ کہہ رہا ہوں. اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور 4 سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید یہ کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے. تمام اس ادارے نے تمام جو تھے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریئرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے, اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ 75 سال میں کسی کو نہ آج تک ملی, دوبارہ کسی کو ملے گی نہیں. اور میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی 20% بھی, تو پھر میاں نواز شریف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا. اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے, اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی, یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے نا, اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑی دیر وہ سٹر کر کے چل پڑتی ہے, مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ گاڑی نہیں چلی. اور آج وہ اپنی ذات کے لیے ادارے کو متون کرے اور سپہ سالار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے, اپنا کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے, کبھی بیان دلوائیں سواتی سے, اور ادارے کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے. تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کہ خاندانوں تک چلے جانا, یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں, ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں. یہ تو کسی کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا. کوئی جو ڈین ہوتی ہے وہ بھی 3 گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے. آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے اس ادارے کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو شاید وہ آپ شکریہ ادا نہیں کر سکیں, کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوسا اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پیلے,
باہر سے پیسے لا کے دیے، سعودی عرب سے، چائنا سے، قطر سے جا کے منتیں کیں اور ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے. چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسٹینشن لے لیں، اس کو ناکام کر دیں. جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق، تو پھر DGI انہوں نے مجھ سے اجازت لی، مجھ سے باقاعدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر اب بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں اور یہ ان کا DGI ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں، تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں. اور انہوں نے انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا. مجھے بتائیں کہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر عمران نیازی کو بطور وزیر اعظم فل سپورٹ دی، بلکہ ایکسٹرا سپورٹ دی، بلکہ سپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے، تو وہ کیا اس میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملک کا بھلا ہو جائے گا، تو ایک نام یاد رکھا جائے گا کہ ہاں جی جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے 5 دھماکوں کے جواب میں اور امریکہ کی $5 ارب کی جو پیشکش تھی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیع تر مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا. تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سپاسدار نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں، پاکستان کی حالت بدل جائے. حالت تو غیر ہو گئی، حالت غیر ہو گئی پاکستان کی، اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیشکش کرنا. تو اگر DGI نے باقاعدہ وزیر اعظم جس کے اپنا وہ قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کر اس کا جواب دیا، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج دے، ان کے بچے، ان کے جو لسبیلا میں جو واقعہ ہوا اور وہ جو کمانڈر جو ان کے ساتھی شہید ہوئے، کیا انہوں نے PTI کے ٹرول نے کیا کیا؟ ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی تصدیق کی، ان کے خلاف الزامات لگائے اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی ہمیں کوئی پرواہ، یہ ہیلی کاپٹر بچ جانا چاہیے تھا. مجھے بتائیں کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اسامی مر جانا. بھائی یہ وہ فوج ہے، یہ فوج پاکستان کے 22 کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے، پہاڑوں پر، میدانوں پر، اپنا وہاں پر نارتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ شمالی وزیرستان کو کس نے خالی کرایا؟ آپ کے سوات کو کس نے خالی کرایا؟ وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا. یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی. وہ ڈیوٹی بالکل تھی، جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے، ملک بچ جانا، اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنی ذات کی سامنے رکھ کر. اور پھر ہندوستان نے کیا کیا؟ کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو اپنا جو مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ، عمران خان واہ واہ واہ، اس نے DGI کو آڑے ہاتھوں دیا. بتائیے، یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے عمران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہی ہیں، اور اپنا نے کہا کہ ہمیں تو کچھ، یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا، ہیرو ہے ہمارا. یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ عمران خان نیازی کے اس بلنڈر اور گناہ کو